اب ہم جو ہیں پاکستان میں یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ترقی کریں تو سب کو ساتھ لے کے چلیں. انگریزی میں انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں. جب انکلوسیو کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سارے طبقے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے طبقوں تک ماضی میں یہ ترقی گئی نہیں ہے، انکم لیول بڑھے ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اوپر کام کرتے رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے اور پھر نچلے سے نچلے طبقے پہ جاتی ہے، اور اس کا سائیکل جب تک 20 سے 30 سال نہ ہو تو ثمرات جو ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچتے. ہماری مشکل یہ رہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ سکلکل رہی ہے. ہم 4-5 سال اگر گرو کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے ہمارے اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ واپس ریسیشن میں چلے جاتے ہیں. تو غریب لوگ جو ہیں، غریب خاندان ہیں، وہ صرف خواب ہی دیکھتے رہتے. تو اس دفعہ ہم نے جو کہا کہ ہم انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کریں گے، تو سسٹینیبل گروتھ کے تو ہم نے کافی میئرز لے رہے ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں، اپنے سیونگ ریٹس بڑھا رہے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹیو جو ہمارے وہ ہیں سیگمنٹس آف سوسائٹی اپنا اکانومی اس کو بڑھا رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہم غریب کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیں کہ شوکت کچھ ایسی چیز کرو جس سے ہمارا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی ثمرات پہنچنے چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ابھی ہم کامیاب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات کی عثمان ڈار صاحب نے کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے اور تقریباً 10,000 لون ہوئے ہیں. حالانکہ نیشنل بینک اور بینک آف پنجاب بڑی کوشش کر رہے تھے اور لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں لیکن 10,000 لون ہوئے ہیں. اسی جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا جو بھی تھا ایک پروگرام، اس کے بیچ میں بھی بینکوں نے، اسٹیٹ بینک نے، جنرل حیدر بڑی کوشش کر رہے تھے اور ٹھیک ہے ابھی اس میں سکسیس آ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر لگ رہی. تو اس سے مجھے یہ، کیونکہ میں تو 46 سال سے بینکر ہوں، تو دا پینی ڈراپڈ، یہ بڑے بینکس جو ہیں یہ چھوٹے لونز ان کا ڈی این اے نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ویئر ود آل نہیں ہے. یہ کوشش بھی کریں گے تو ان کی جو کریڈٹ پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا دقیق ہوتا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچتا. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس مائکرو فنانس بینکس، مائکرو فنانس این جی اوز، وہ پچھلے 30 سے 40 سال سے چھوٹے لون دے رہے ہیں. اخوت دے رہا ہے، آر ایس پی دے رہا ہے، باقی لوگ دے رہے ہیں، اور ان کا جو ریکوری ریٹس ہیں پرائم منسٹر 99%، اگر 99% وہ ریکوری کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یار ان دونوں کو آپس میں ان کی شادی کیوں نہ کرا دی جائے، آپس میں ان کا جوائنٹ وینچر کیوں نہ کرا دیا جائے کہ کمرشل بینک ہول سیلنگ کریں کریڈٹ کی اور مائکرو فنانس بینکس جو ہیں وہ جا کے ریٹیلنگ کریں کریڈٹ کی. وہ کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ گاؤں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں، اربن ایریاز میں بھی پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک یونیک یہ فارمولا ہم نے کہا آپ کرتے ہیں، اور اس میں جو ڈار صاحب کر رہے تھے اس کا ہم نے 5 لاکھ روپے تک کا جو ہے سیگمنٹ اٹھا لیا، اس کو ہم نے کامیاب کاروبار کہہ دیا. اور کیا ہوگا وہ 5 لاکھ کے بغیر سود کے قرضے 3 سال کے لیے. یہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم کسانوں کو بھی دیں، تو ہم نے کہا چلیں کامیاب کسان کر دیتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ، 2 فصلوں کے لیے تو 3 لاکھ روپیہ، اور 2 لاکھ روپیہ جو ہوگا وہ میکنائزیشن کے لیے ہوگا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اخوت جو ہے وہ 70,000 کے اس طرح کے لون دے رہی تھی، اور میں نے جب جا کے ان کا وہ ڈیٹا دیکھا اور ان کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 3-4 سال میں ہماری اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر قرضے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر سال 40% ہماری انکم بڑھتی ہے. کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے بلا سود. اور مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی اس میں انوالو رہا ہوں اخوت کے ساتھ، لوگوں کی آنکھوں میں جب آپ ان کو 50,000 لاکھ روپیہ دیتے ہیں تو چمک آ جاتی ہے. تو ہم نے کہا اپ ٹو 5 lakhs. ظاہر ہے یہ ڈٹرمن کریں گے مائکرو فائنانس بینکس اینڈ این جی اوز کس کو کتنے دینے. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نیا پاکستان کے گھروں کی بات ہوئی تو بینکس کریں گے اس کے اوپر، جو سیگمنٹ کو اٹھائیں گے بینکس اس سے اوپر اٹھائیں گے، اس سے اوپر والے کریں گے، ان کے لیے بھی آسانی اور عام پبلک کے لیے بھی آسانی. اور یہ اب ان لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ چلا جائے گا. یہ جو ہے نیا پاکستان لو کاسٹنگ ہاؤسنگ. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا، صحت مند، جو صحت کارڈ جس کو کہتے ہیں. تو ہم صحت مند پاکستان کے نام سے یہ پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا، یہ بھی ہر گھرانے کو دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت ایک دفعہ ایک گھرانے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے پورا کا پوری جو پونجی ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو یہ پی ایم صاحب کا ایک بہت بڑا پروگرام کے پی میں شروع کیا، پنجاب میں ہے. ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو بھی لانچ کریں گے، جہاں ہم جائیں گے یہ دیں گے. اور پھر ایک کامیاب ہنرمند شفقت محمود صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اب ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے نوکری شوکری کر سکے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم احساس کے تھرو، کیونکہ یہ غریب طبقہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے، تو احساس کے تھرو ہم ان کو سبسسٹنس کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانزیشن کریں، یہاں سے ہم ٹرانزیشن کریں. یہ ہینڈ آؤٹ سے ہم نکل کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ احساس رک جائے گا، اس وقت یہ ٹرانزیشن کرے گا. تو جس وقت ہمارے خیال میں نچلے 4 سے 6 ملین گھروں تک ہم یہ لے کے چلے جائیں گے تو اتنا ہی ہم احساس کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کچھ اور کرے گا. یہ پہلی دفعہ ہم نے باٹم اپ جو ٹارگیٹنگ کی ہے. یہ میرے خیال میں اگر اس وقت دنیا کے بیچ میں جب ڈسپیرٹی بڑھ گئی ہے انکمز میں، امریکہ کے بیچ میں نیچے سے لے کے اوپر والے جو انکم گروپس ہیں وہ 25 گنا ہوتے تھے، آج وہ 250 گنا ہے. تو جو بائیڈن نے کہا ہم باٹم اپ کریں گے، اگر وہاں ضرورت ہے تو یہاں تو بالکل ضرورت ہے. تو یہ ایک جو باٹم اپ اپروچ ہے، اس سے نچلے طبقے کو پرماننٹ بیسس پہ آپ ایک ریلیف پیکج دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کریڈٹ کا ایکسس ہی نہیں تھا، وہ یا تو لوگوں سے قرضے لیتے تھے اپنے رشتہ داروں سے، یا پھر وہ مڈل مین کے ہتھے چڑھ جاتے تھے، جس میں آڑتی ہے. آپ کو معلوم ہے آڑتی کیا کرتا ہے لوگوں کے. اس طرح کے اور مڈل مین ہیں، یہاں کوئی پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں شہروں میں، اور وہ جو لون دیتے ہیں وہ اپ فرنٹ ہی کاٹ لیتے ہیں، اور وہ ان کی ریٹ آف جو وہ ہوتا ہے ریٹرن 80%، 90%. تو ہم اس چنگل سے ان لوگوں کو نکال رہے ہیں. اس ساری چیز کے لیے ہم نے اکیلے میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا. ہم نے بہت عقل مند لوگوں کو، ایکسپیرینس لوگوں کی مدد لی. عثمان ڈار صاحب تو ہیں ہی، لیکن جنرل حیدر صاحب، اس میں شفقت محمود صاحب، ثانیہ نشتر صاحبہ، شعیب سلطان صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب،
سید سلیم رضا، ڈاکٹر راشد باجوہ، سلطان علانہ، اسٹیٹ بینک گورنر اور ان کی ٹیم، سینئر بینکرز، مائکرو فائنانس کے انسٹیٹیوشنز، طارق ملک صاحب جو بیٹھے ہیں نادرا کے، انہوں نے بہت ہیلپ کیا ہمیں، ظفر مسعود اور ان کی ٹیم، اور میرے منسٹری آف فائنانس کے جو لوگ ہیں انہوں نے دن رات کام کیا اس پہ، اور بہت لوگ ہیں جنہوں نے مل کے اس ساری چیز کو کرافٹ کیا. میرے خیال میں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے جو ہم نے محنت کی پچھلے 2-3 مہینوں میں، وہ میرے خیال میں اٹ واز ورتھ اٹ. پرائم منسٹر صاحب، اب یہ پروگرام یہ لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ جائے گا، ان کو ان کے ڈور سٹیپس پہ پیسے دے گا. لوگ بھاگتے تھے بینکوں کے پیچھے، اب لوگ جو ہمارے بینکس، مائکرو فائنانس کمپنی، ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کو پیسے دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ 1400 ارب روپیہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم دیں گے 3.7 ملین ہاؤس ہولڈ، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم نے اوپر بڑھا دینا، کچھ 6 ملین تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. آج کا دن پرائم منسٹر، آئی تھنک یہ ایک نچلے طبقے پہ انقلاب لے کے آئے گا. اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا، اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرے گا، تو ایک انقلاب برپا ہوگا. اوپر سے ٹرکل ڈاؤن تو ضرور ہو رہا ہوگا، لیکن ہم باٹم اپ جو کریں گے، اور یہ باٹم اپ کے بیچ میں جو گورنمنٹ رول پلے کر رہی ہے کہ وہ اس کے سبسڈائز کر رہی ہے ان لونز کو، تو یہ ایک قسم سے ہمارا جو حکومت کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے غریب لوگوں کے لیے. ہم وہ پرومس، آپ پرائم منسٹر، آپ وہ پرومس ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو جو ہمارے لیڈرز 74 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. خواب تو دکھا دیتے تھے، لیکن جو اس کی تعبیر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. پاورٹی ریٹس جو ہیں وہ کہاں کے کہاں، کبھی 40% پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی زیادہ اچھا ہو جاتا تو 20-25 پہ آ جاتے ہیں. آج آپ اس وقت پرائم منسٹر، یو آر لیئنگ دی فاؤنڈیشن آف دی ویلفیئر اسٹیٹ ان پاکستان. ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر، میں ہر اس شخص کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ کافی مشکل سفر تھا، اس میں کافی عوام تھے، کافی ایجنسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کیا، اور آج یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر، یہ آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. وزیر خزانہ کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا وزیر خزانہ شوکت ترین تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت غربت کا خاتمہ چاہتی ہے. ماضی میں غریب کی آمدن میں اضافے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا. وزیر اعظم نے قوم سے ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور اب وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ کے بلا سود قرضے 3 سال کے لیے دیے گئے. سب سے پہلے تو شوکت ترین آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، جنہوں نے بڑی محنت سے یہ آج پروگرام کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم اس کی لانچ کر رہے ہیں. میں آپ سب کو خاص طور پہ خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ ہمیں 74 سال پہلے یہ پروگرام شروع کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑی 74 سال پہلے بہت بڑی غلطی کی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غلطی کیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت پہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، اس کے بعد ہم پھر ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے پیسہ اکٹھا ہوگا، پہلے ملک میں سرپلس ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹلی غلط فیصلے تھے. دیکھیں مدینہ کی ریاست کی میں کیوں بات کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، اور ماڈل کی کامیابی ہوتی ہے جو اس کے ریزلٹس دیتے ہیں. تو وہ جو فینومینا ہوا تھا مدینہ کی ریاست کے بعد، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے یا یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. یہ فیکٹس اور فگرز ہیں ہسٹوریکل، کہ ایک سویلائزیشن جس کی حیثیت نہیں تھی وہ ایک دم رائز کیا اور اس نے دنیا کی امامت کی، اور 1000 سال تک دنیا کا پریمیئر سویلائزیشن رہا. تو مدینہ کی ریاست کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو؟ کیوں کہتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو وہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے کیریکٹر کو فالو کریں گے تو کہ انسان کا کیریکٹر اوپر چلا جائے گا اور وہ ایک عظیم انسان بن جائے گا. اور اگر آپ ان کی جو انہوں نے ریاست بنائی تھی اس کے اصولوں پہ چلیں گے، آپ کی ریاست اٹھ جائے گی. میرا یہ ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی، پھر خوشحالی آئی تھی. یہ بالکل غلط ہمیں خیال ہے کہ جو پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر انہوں نے سارا نچلے طبقے کو، جو پہلی دنیا کی تاریخ کی ایک ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی، وہ ویلفیئر سٹیٹ پہلے بنی تھی پھر خوشحالی آئی تھی. کیونکہ اللہ کی برکت آتی ہے، جو ہم اللہ میں مانتے ہیں اس کی برکت آتی ہے. اس کی جب وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی انسانیت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر وہ آپ کی مدد کرتا ہے. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ دیکھتے دیکھتے دو سپر پاورز کے بیچ میں ایک قوم جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی اور ڈیوائیڈڈ تھی ٹرائبز کے اندر، وہ ایک دم اٹھ گئی اور دونوں سپر پاورز اس کے سامنے کولیپس کر گیا اور وہ دنیا کی ٹاپ سویلائزیشن بن گیا. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. جس قوم میں انسانیت ہوتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اس کے انصاف. یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں، انصاف اور انسانیت. یہ بیسز ہے ایک سویلائزیشن کا. اب آپ دو قومیں دیکھ لیں، ایک ہی جتنی آبادی دونوں کی، ایک طرف ہندوستان دوسری طرف چائنا. 35 سال پہلے دیکھ لیں، 40 سال پہلے تقریباً ایک ہی ساتھ تھے دونوں. آپ ان کے سوشل انڈیکیٹرز دیکھ لیں، تقریباً ساتھ تھے وہ. آج چائنا آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں وہی ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور نیچے غربت ہے. چائنا نے وہ جو ہم چاہتے ہیں، چائنا نے وہ اصل میں مدینہ کا ماڈل فالو کیا. انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا. اور چائنا جب گیا تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کیا سٹیپس لیے گئے کہ انہوں نے اپنے نچلی طبقے کو کس طرح اوپر اٹھایا، کیسے پاورٹی ایلیویشن میں کیا، اور پھر کیسے انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ پروگرامز بنا کے 10 سال 15 سال 20 سال کے پروگرامز بنا کے انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. اور وہ چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی. یعنی جن نمبرز میں انہوں نے لوگوں سے غربت سے نکالا. اور پھر ابھی شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. تو آپ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا ہے. سو ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، جب ہم نے بہت بڑا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا اور ایک ایلیٹسٹ سسٹم بن گیا. جو آپ اور چیزیں چھوڑ دیں، تعلیم کا نظام لے لیں. یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور وہ نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم، دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو. لیکن کیونکہ ہماری طرح کی ایلیٹ فائدہ اٹھا رہی تھی اس سے، ہمارے بچوں کو اچھی نوکریاں مل رہی تھی،
हमें कोई इंसेंटिव नहीं था कि चेंज करें सिस्टम, क्योंकि नीचे जो, और फिर नीचे से जो ऊपर आता था, जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़ के इवेंचुअली अपनी ज़िंदगी बेहतर कर ली, वो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेज देते थे। उनको भी जब वो पार्लियामेंट में भी आ जाते थे, वो उधर पहुंच जाते थे जिधर वो फैसले कर सकते थे, तब भी उन्होंने वो सिस्टम नहीं चेंज किया, क्योंकि वो फिर बेनिफिशियरी बन गए इस एलिटिस्ट सिस्टम के। और इसलिए मैं शफकत आपको ख़ास तौर पे ये खराज तहसीन पेश करता हूं, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटैम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम, कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया। और कितनी आवाज़ें आ रही हैं इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आपको पता है कि नाइंसाफ़ी का सिस्टम है, उसके बाद भी कमेंट कर रहे हैं जी पीछे लेके जा रहे हैं लोगों को। यानी कि समझ नहीं आए कि पीछे कैसे जा रहे हैं। अगर आप सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि वो भी अंग्रेजी सीखे, तो पीछे कैसे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो शौकत ने बात की कि हमारा जो सिस्टम बन चुका है वो सारा एलीट के लिए बन चुका है। कर्जे हैं तो पैसे वाले लोगों के लिए, घर बनाएंगे तो पैसे वाले लोगों में होनी चाहिए, तालीम पैसे वाले, इंसाफ का निज़ाम सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए। गरीब आदमी और एक ताकतवर का मुकाबला हो जाए अदालत में, वो कभी गरीब जीत ही नहीं सकता, उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकता। सो सारा सिस्टम केटर करता है छोटे से लोगों को। ये कभी माशरा ऊपर नहीं जा सकता जब तक हम फंडामेंटली हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता, माशरा ऊपर नहीं जा सकता। मैं बड़ा सोचता था कि 1700s में, 1700 में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का। तो मैं सोचता था कि ये कैसे पीछे रह गया। तो एक बर्नियर है जो 1650s में जो शाहजहां के कोर्ट में जाता है और वो फिजिशियन बन जाता है वहां। तो उसकी डायरीज हैं कि वो कोर्ट की लाइफ क्या थी। तो उसमें बड़ी जबरदस्त इंसाइट मिलती है कि हम क्यों पीछे चले गए। उस वक्त सुपर पावर थे मुगल, दुनिया की सुपर पावर माने जाते थे वो। तो वो जब वो डिस्क्राइब करता है वहां की दुनिया और फिर वो कंपेयर करता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है और वो फ्रांस में क्या हालात थे और उधर क्या हालात थे हिंदुस्तान में। तो पहले तो वो बादशाह का बताता है कि उसके पास जिस तरह के जो वसाइल थे, पैसे थे, हीरे, ज्वेलरी, सब कुछ, कहता वो मुकाबला ही नहीं कर सकता था फ्रांस से, उनका बादशाह। यानी जिस तरह की वो अमीरी थी, उसके बादशाह, मुगल बादशाह, फिर उसके प्रिंसेस थे, फिर उनका सारा। लेकिन उसने जो असल बात की, उसने कहा जब मैं दिल्ली में जाता था और मैं उसको कंपेयर करता था पेरिस से, तो पेरिस में जब आप सड़क पे फिरते थे तो 7 ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े अच्छे होते थे और 3 होते थे जो कि गरीब होते थे। लेकिन कहता जब मैं दिल्ली की सड़क में फिरता था तो 6 ऐसे लोग होते थे जिनके कपड़े फटे हुए और जो गरीब होते थे, और सिर्फ 3 या 4 होते थे जिनके अच्छे कपड़े थे। तो बेसिकली जब एक इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, ये बेसिस होता है उसका नीचे जाने का। कोई भी माशरा नहीं कामयाब हो सकता जिधर एक अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो। कोई माशरा नहीं कामयाब हो सकता। तो हमारी क्या कोशिश है, वो अपना जरा माइंडसेट और मुल्क की प्रायोरिटीज चेंज करें कि ये जो नीचे तबका है जिसके लिए ना हम आपको पता है कोई घर ही बेचारे नहीं बना सकते, कोई सिस्टम ही नहीं था लोन देने का गरीबों को तो छोड़ें, जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, गरीब जो हमारे लोअर मिडिल क्लासेस हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, वो भी घर नहीं बना। कैश है तो घर बनाओ, या कोई सिस्टम ही नहीं था हाउस फाइनेंसिंग का। और फिर जब हमने ये किया और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी देर लगी रुकावटें दूर करते करते कि क्यों नहीं फाइनेंस जा रहा नीचे, तो हमने फिर रियलाइज किया फाइनली जब तैयार भी हो गया सिस्टम, हमने कानून भी, वो फोक्लोजर लॉ का जो कानून था वो जो फंसा हुआ था बड़ी देर से, वो भी किसी ने कोशिश नहीं की उसको वो स्टे ऑर्डर ख़त्म करने के लिए। तो जब हो भी क्या
پھر بھی جو ہمارے بینکس تھے ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی، ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، تو وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے نہیں ملتے تھے۔ ہم نے پھر جب ریویو کرتے تھے تو اس لیے یہ بڑا زبردست آئیڈیا، اور شوکت ترین آپ کی اس لیے کیونکہ بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرنس تھا، تو اس لیے پھر یہ جو مائکرو فائنانس کی طرف آئے، اور جس طرح قوت کا بڑا زبردست ان کی تجربہ اور ایکسپیرنس ہے، تو بجائے ہم نے ریئلائز کیا کہ بینکس جب تک سیکھیں گے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے میں، تب تک تو ہمارے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ تب ہم نے پھر سوچا کہ ہم مائکرو فائنانس کمپنیز کو لے کے آئیں، جو شوکت ترین کا آئیڈیا تھا، اور اب انشاءاللہ یہ جو کامیاب پاکستان ہے، یہ ایک لینڈ مارک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں ہم، جو میں سمجھتا ہوں کہ خیر کامیابی تو اللہ دیتا ہے، کوشش انسان کی ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرف لگ جائیں جدھر عام آدمی کی زندگی آپ بہتر کریں، جدھر غریب آدمی کی دعائیں لگیں، تو اسی معاشرے میں اللہ کی برکت آتی ہے۔ میں صرف اپنا تجربہ آپ کو شوکت خانم کا بتا دوں کہ ہم نے جب میرا صرف شوکت خانم بنانے کا صرف مقصد ایک تھا کہ غریب آدمی چھوڑیں، 95% 90% پاکستانی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ سب سے مہنگا علاج ہے۔ تو وہ میں نے تب سوچا کہ غریب آدمی، اگر ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے تو غریب آدمی کے لیے تو امپاسبل ہے۔ تو شوکت خانم کا بیسس وہ تھا۔ اب یہ سوچیں کہ جب وہ ہاسپٹل بنا تو ہمیں سب نے کہا کہ غریب کا ایک پہلے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، کینسر ہاسپٹل کے جو ایکسپنسز جو چلانا اس کا رننگ کاسٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ غریب کا مفت علاج کریں گے تو ہاسپٹل چلے گا ہی نہیں۔ تو ہمارے جو باہر سے بھی ایڈوائز، اپنے باہر سے ایڈمنسٹریٹر منگوایا، اس نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا بند ہو جائے گا ہاسپٹل۔ اور وہ پھر ہاسپٹل نے میرا یہ جو ایمان پکا کیا کہ جب آپ غریب کے لیے، اور ہم کھڑے رہے، ہم نے وہی کیا کہ 70% کا مفت علاج ہوگا۔ تو یہ دنیا میں کوئی ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل نہیں جو 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا۔ اور جب ہم نے کیا تو یہ میں صرف آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے وہ آج غریبوں کا 9 ارب روپے کا مفت علاج ہوتا ہے ہر سال، 9 ارب روپے کا۔ لیکن ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، یعنی یہی قوم پیسے دیتی ہے۔ جو 70 کروڑ کا ہاسپٹل تھا جس نے کہا چلے گا ہی نہیں اگر آپ نے 5% سے زیادہ کیا، وہاں 70 سے بھی 75% کا مفت علاج ہوتا ہے، لیکن ہر سال پچھلے سال سے پیسہ زیادہ آتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی دنیا کا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ یہ میں کدھر سے پیسے لیا، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ غریب کی وہ آواز سنتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کی دعائیں سنتا ہے۔ اور یہ ہم نے فنڈامنٹل غلطی کی ہے پاکستان میں، ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو لوگ جو نیچے طبقہ پیچھے رہ گیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہماری ساری سوسائٹی کیٹر نہیں کرتی ان لوگوں کے لیے۔ ہماری یہ ملک میں سب سے زیادہ جنراسٹی ہے، یہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ملک، لوگ دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں ایلیٹ کے لیے۔ سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کرتا ہے، اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ میں تو سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا۔ آپ کو پرابلمز آئیں گے، آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانیٹرنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویلیویٹ کرے کہ کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں۔ پرابلمز آئیں گے آپ کو، لیکن آپ کو اس میں بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا۔ میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں. تو میں صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے چند مہینوں میں 100% بڑھی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 22% بڑھائی ہے. اس وقت پاکستان سوائے وہ ملک جو 19 ملک ہیں جدھر تیل خود اسی یعنی جو ادھر سے تیل نکلتا ہے جن کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، سوائے ان کے علاوہ پاکستان میں اس وقت سب سے کم قیمت پہ ہم ڈیزل اور پیٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف 22% بڑھائے ہیں. گندم 37% دنیا میں اس کی قیمت بڑھی ہے. یہ جو سارا کرنچ آیا ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہیں تو اس وقت 37%. پاکستان میں ہم نے صرف 12% بڑھائی ہے. چینی دنیا میں 40% اس کی قیمت اوپر گئی ہے. پاکستان میں ہم نے صرف 21% بڑھائی ہے. اور یہ وہ ملک جو کہ پہلے ہمیں کافی پریشر ہمارے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پورے کم سے کم امپیکٹ ڈالا ہے نچلے لوگوں کے اوپر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی جو لیوی ہے، اگر ہم اس کو نیچے نہ لے کے آتے، کیونکہ ہمارا اس لیے سستا ہے ہمارا کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی پورا نیچے لے آئے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، اور لیوی بھی نیچے لے آئے ہیں. اگر ہم یہ نہ نیچے لے کے آتے تو ایک سال میں گورنمنٹ کو 400 ارب روپے کا فائدہ تھا. تو ہم نے یہ نیچے لا کے، جو ہندوستان میں اس وقت دگنا ہے ہمارے سے پیٹرول اور ڈیزل، تو وہ کیوں دگنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لیویز نہیں کم کی. تو ہمیں ایک سال میں 400 ارب روپے کا ہمیں نقصان کیا صرف تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی، ہمیں پتہ سب کو، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے. اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈز کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو یہی کموڈیٹیز گندم کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر. اور یہ جو گھی دنیا کے اندر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً ہمارا 75% امپورٹ ہوتا ہے. جو پام آئل کی قیمت وہ تقریباً 80% بڑھ گئی ہے. تو وہ جو اگر یہاں اوپر گیا تو کیونکہ ہم امپورٹ کرتے، بیسکلی امپورٹڈ انفلیشن ہے. 40 لاکھ ٹن ہم نے پچھلے سال گندم امپورٹ کی ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی سے ڈیل کریں گے، دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک میں بھی نیچے آ جائیں گی. پھر سے میں آپ سب کو شوکت، آپ کی ساری ٹیم کو، جتنے بھی آپ نے یہ جو کنسلٹیشنز کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کامیاب پاکستان پروگرام 74 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ماضی میں غلط معاشی پالیسیاں اختیار